علامت امام فرماتے ہیں التختم بالیمین، مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں۔ التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے۔ اب انگوٹھی کس کی پہنے؟ سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، لوہے کی پہنے، تینوں باتیں نا۔ سونے کی پہننا تو مرد پہ حرام ہے۔ اگر کوئی مسئلہ جانتا ہے کہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اس سے نماز باطل ہوتی ہے، پھر بھی وہ پڑھ کے نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ جان بوجھ کے جو پہن کے نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز کیا ہے؟ ہاں، جو بندہ مسئلہ شرعی نہیں جانتا، جب مسئلہ جانتا ہے لیکن بھول گیا ہے، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن سونے کی نماز، سونے کی انگوٹھی پہن کے مرد کے لیے نماز پڑھنا حرام بھی ہے، نماز بھی باطل ہے۔ لہٰذا اسی لیے سائنس یہ ثابت کرتی ہے، آج کی سائنس، آج کے ہمارے نوجوان لوگ بھی مجھے حیران کی ہوتی ہے، ہم مصطفیٰ کی بات نہیں مانتے، آل محمد کی بات نہیں مانتے، اگر سائنس نقصان بتا دے تو اس کی فوراً مانتے ہیں۔ کیسا ہمارا دین اور اسلام ہے؟ سائنس کہتی ہے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کی قوت مردانگی میں کمی آتی ہے، اس کی نسل میں کمی واقع ہو سکتی ہے مرد کی، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حرام کرا دیا۔ اب لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس ہاتھ میں لوہا ہوگا وہ ہاتھ نجس ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کچھ سمجھا دیں۔ جواب ملا یعنی اس ہاتھ کی دعا مستجاب نہیں ہے۔ جس ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ہو، لوگ پہنتے ہیں لوہے کے کڑے پہنتے ہیں، لوہے کے چھلے پہنتے ہیں، لوہے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، تو یہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے آپ دیکھیں گے علماء نجف جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں بھی گھڑی نہیں پہنتے، علماء احتیاط کرتے ہیں، لوہے والی وہ گھڑی نہیں پہنتے۔ کیوں؟ کہ جس ہاتھ میں لوہا ہے اس ہاتھ کی دعا قبول نہیں ہے۔ وہ چاہے گھڑی ہو، چاہے وہ کڑی ہو، چاہے وہ کڑا ہو، چاہے وہ چھلا ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب، لوہے کی انگوٹھی میں بھی وہ نہ پہنے۔ کس میں پہنے؟ پھر چاندی پہنے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اپنے دائیں اپنی چھوٹی انگلی کبھی خالی نہ رکھنا۔ رسول اللہ نے وصیت کی۔ سید الرسل بھی انگوٹھی پہنتے تھے دائیں ہاتھ میں، اور مولا علی علیہ السلام بھی پہنتے تھے، اور حالت رکوع میں جو مولا علی نے انگوٹھی دی تو وہ دائیں ہاتھ سے دی اور چھوٹی انگلی کا اشارہ کیا۔ تو لہٰذا چھوٹی انگلی میں پہننے کی نصیحت وصیت ہے۔ چھوٹی انگلی میں جب آ جائے پھر آپ دوسری انگلی میں پہنیں۔ تو اسی لیے پھر فقہا فرماتے ہیں اگر آپ کے دونوں دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آ جائیں پھر بائیں ہاتھ میں آپ آغاز کریں تو پھر چھوٹی انگلی سے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں 5 انگلیوں میں پہنتے ہیں، 5 انگلیوں میں پہننے سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہ شہادت کی انگلی میں پہننا اور درمیان، اس میں بھی منع کیا گیا۔ بنو امیہ کا طریقہ تھا، یا فرعون اپنے 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا تھا نمائش کرنے کے لیے۔ آج ذرا دیکھ لیں جو 5 انگوٹھیاں 5 انگلیوں میں پہنتے ہیں وہ کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ علم نہیں ہے، علماء کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ بیٹھیں گے تو ہمیں علم ہوگا، جب علم آئے گا تو ہم عمل کریں گے، پھر ہمیں یہ باتیں نہیں لگتی۔ اصل میں ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، دین ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں آج تک تو ہم نے سنی نہیں تھی۔ آج تک ہم نے نہیں سنی، اس کا مطلب ہے قصور ہمارا ہے، علماء کا نہیں ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہٰذا اسی لیے سید رسول فرماتے ہیں جس ہاتھ میں فیروزہ اور عقیق یمانی یہ 2 نگینے ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ حیا محسوس کرتا ہے اس ہاتھ کی دعا کو رد کر دے۔ آج دنیا والے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں یہ شیعہ حضرات یہ ان پتھروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں او ہمارا دوست ہم پہ اعتراض نہ کر،
ہم تو پھر بھی اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو ذاتی فائدے والا نہیں سمجھتے، ہمارا یہ ایمان ہے ان میں بھی فائدہ رکھا ہے تو اللہ کی ذات نے رکھا۔ میری اور آپ کی بنائی ہوئی ڈسپرین اور پیناڈول میں شفا ہو سکتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پتھروں میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دوائی بنا لیں اس میں فائدہ ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ نے بے فائدہ بنایا ہے؟ اللہ نے کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، میں اور آپ فائدہ مند بنائیں اور اللہ حکیم۔ پھر ہم نے اللہ کو مانا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت رکھیں، کوئی چیز بغیر فائدے کے اللہ نے خلق نہیں کی۔ لہٰذا فیروزہ اور عقیقے یمانی بہت تاکید ہے، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی چاہتا ہے رزق کی وسعت ہو، عزت چاہتا ہے، کثرت اولاد چاہتا ہے، ناحق قتل سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے فیروزہ پہنے۔ جو چاہتا ہے 2 رکعت نماز 70 رکعت نماز کے برابر ثواب حاصل کرے، اس کو چاہیے عقیقے یمانی پہنے۔ لہٰذا اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو 5 انگوٹھیاں پہننا چاہیے۔ آخری روایت میں آگے بڑھ رہا ہوں، کتنی؟ 5۔ 1 فیروزہ، نمبر 2 عقیقے یمانی، نمبر 3 حدید سینی، اس کے اوپر ایک آیت مجیدہ ہے وہ لکھوانی چاہیے قرآن کی۔ مولا علی علیہ السلام کبھی کبھار پہنتے تھے۔ امام فرماتے ہیں جب آپ کو کسی حاسد، کسی نظر بد، کسی دشمن زمانے کے سامنا کرنا ہو، وہ انگوٹھی پہنے جس پر وہ قرآن کی آیت تحریر ہو، اللہ اس آیت کی برکت کے صدقے میں اس شریر انسان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حدید سینی ہے وہ، حدید سینی۔ تیسرا حدید سینی۔ چوتھا یاقوت پہنے، جو مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی زکوٰۃ کی حالت میں، زکوٰۃ کے طور پہ، وہ جو نگینہ تھا وہ یاقوت کا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ یاقوت۔ علماء اہل سنت اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں نقل کرتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے یاقوت کی انگوٹھی دی تھی، اس کی قیمت یہ تھی یمن کے 1 سال کی گورنمنٹ کے بجٹ کے برابر اس کی قیمت تھی۔ کتنے؟ یمن۔ دوسرا انہوں نے کہا یا پھر شام، 2 ملکوں کا نام لیا ہے۔ اب اتنی مہنگی انگوٹھی تھی۔ جب میں نجف میں تھا تو میں نے خود حیران ہوا، یاقوت کا نگینہ اتنا مہنگا بھی ہوتا ہے؟ تو اس وقت میں نے تھوڑی ریسرچ کی یاقوت کے بارے میں، تو پھر میرے سامنے جو ریسرچ آئی، جو ایک ملکہ الزبتھ ہے، اس کا جو تاج تھا اس میں جو یاقوت تھا وہ کئی ملین ڈالرز کا تھا، کئی ارب ڈالرز کا، اتنا مہنگا۔ یعنی بعض یاقوت بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں، بعض سستے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میڈیکل کہتی ہے جو لوگ ہارٹ کے بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ یاقوت پہنے، ان کے لیے وہ سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ تو چوتھی انگوٹھی یاقوت کی۔ 5ویں امام نے فرمایا در نجف پہنے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔